بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 278 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کتنی مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیونکہ چوری کے حوالے سے سارا کلام چل رہا ہے، تو اب کتنی مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اصل میں ہمارے آج کے سبق کا دوسرا باب ہے، جبکہ پہلے باب کا جو عنوان ہے وہ باب الرجل یسرق منہ الشیء یجب فیہ القطع فیہبہ السارق بعدما یرفعہ الی الامام۔ یہ جو پہلا باب ہے، اس کا مطلب ہے کہ چور کا اسی قدر مال چرانا کہ جس قدر قطع کی سزا واجب ہو، اس کا مقدمہ امام کے پاس چلا جائے اور مال مسروقہ چور کو ہبہ کر دیا جائے، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا۔ دوسرا جو باب ہے باب ما یجب فیہ القطع، کہ وہ مقدار کے جس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اب پہلے ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن صفوان بن عبد الله بن أمية قال قيل لصفوان بن أمية أنه من لم يهاجر هلك فدعا براحلته فركبها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد قيل لي أنه من لم يهاجر هلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فنام صفوان في المسجد متوسدا رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسارق أن تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله فهلا قبل ان تأتيني به۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زہری نے صفوان بن عبداللہ بن امیہ سے خبر دی، اور انہوں نے بیان کیا کہ صفوان بن امیہ کو کہا گیا کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے سواری منگوائی اور سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہوا۔ اس پر اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو وہب، مکہ کی پتھریلی زمین پر چلے جاؤ۔ صفوان مسجد میں ٹھہر گئے اور اپنی چادر کے سر کے نیچے اپنی چادر کو آپ نے رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اچھا، چور آیا اور اس نے چادر چرا لی اور چادر چرا کے لے گیا۔ حضرت صفوان نے چور کو چادر سمیت پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی چور کی چوری پکڑی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا، تو اس پر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، وہ چادر میں اب اس پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی بات تو نے میرے پاس لانے سے قبل کی ہوتی تو یہ سزا سے بچ جاتا۔ قال محمد اذا رفع السارق الى الامام او القاذف فوهب صاحب الحد حده لم ينبغي للامام ان يعطل الحد ولكنه يمديه وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقہائنا رحمهم اللہ تعالی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ جب مقدمہ چوری یہ امام وقت کے پاس فیصلے کے لیے لے جایا جا چکا ہو، یا قاذف کا معاملہ حاکم کے پاس لے جایا جا چکا ہو، پھر صاحب حد اسے حد ہبہ کر دے، تو امام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حد کو معطل کر دے، اس پر بہرحال حد نافذ کر دے گا۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہی قول عام فقہائے کرام کا بھی ہے۔ تو اب اس باب سے واضح ہوا کہ حدود میں معافی اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک قاضی کے پاس نہیں گیا،
اور اگر صاحب مال نے یا صاحب حد نے طلب انصاف کے لیے مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا، اب قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پابند ہو جائے گا، خواہ وہ فیصلہ کیسا ہی ہو، تو قاضی کے سامنے مدعا علیہ خود اقرار کر لے یا گواہوں کے ذریعے اس پر جرم ثابت ہوا ہو، دونوں صورتوں میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معطا کی روایت میں صدقہ کرنے کا ذکر ہے۔ بعض کتب میں معاف کرنے، بے کرنے وغیرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں مقدمہ لانے سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقدمہ دائر کرنے سے پہلے گنجائش معافی ہے، دائر ہو جانے کے بعد فیصلہ نافذ العمل وہ ہو جائے گا۔ اس لیے بعض کتب احناف میں جو یہ لکھا ہے کہ عدالت میں مقدمہ پیش ہو جانے کے بعد بھی معافی کی گنجائش ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صراحتاً اس حدیث کے آخر میں احناف کا موقف جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، خواہ چوری کا مقدمہ ہو یا حد قذف کا مقدمہ ہو، دائر ہو جانے کے بعد سزا وہ لازماً ہوگی۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور یہی ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ لہٰذا وہ روایت کے جس میں مقدمہ دائر ہونے کے بعد معافی کا جو ذکر مذکور ہے وہ قول نامعتبر ہے اور مفتبی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا اس حوالے سے پہلا باب مکمل ہوا۔ اب جو عنوان تو ہم نے دوسرا باب سے لیا تھا کہ باب ما یجب فیہ القطع، کہ کتنی مقدار کی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس حوالے سے آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حدیث پاک اخبرنا مالک اخبرنا نافع مولا عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجنم قیمته 3 دراہم۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع جو عبداللہ بن عمر کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہیں ان سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ بن ابی بکر عن عمرۃ بنت عبد الرحمن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجت الى مکہ ومعها مولاتان ومعها غلام لبنی عبداللہ بن ابی بکر الصدیق وانه بعث مع تینک المرأتین ببرد مراجل قد خیطت علیہ خرقة خضراء فقالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمنا المدينة دفعتا ذلك البرد إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا ذلك اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا فكلمتا عائشة رضي الله عنها أو كتبتا إليها واتهمت العبد فسئل عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا۔ یہ دوسری حدیث پاک تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہوں نے عبداللہ بن ابو بکر سے یہ روایت ملی، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے خبر دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے آپ نکی کی طرف نکلی، تو ان کے ساتھ 2 آزاد شدہ لونڈیاں اور ایک عبداللہ بن ابو بکر صدیق کی اولاد کا غلام بھی تھا۔ ان آزاد شدہ لونڈیوں کے پاس ایک چادر تھی جس پر سبز کپڑے کا غلاف جو ہے وہ سیا ہوا تھا۔ بیان فرماتی ہیں کہ غلام نے وہ چادر لی اور اس پر سے سبز کپڑا اتار لیا اور اس کی جگہ پوستین رکھ کر کرسی دیا یا جو کچھ اور اس پر کچھ سی دیا اس نے یا نمدہ سی دیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو وہ چادر ہم نے اس کے مالکوں کو لوٹائی، تو اس نے کھول کر دیکھا تو چادر کی جگہ جو ہے وہ نمدہ وہاں پر سیا ہوا تھا اور چادر گم شدہ تھی۔ انہوں نے 2 آزاد شدہ لونڈیوں سے پوچھ گچھ کی، ان دونوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کی یا ان کی طرف لکھ بھیجا اور غلام پر چوری کی تہمت لگائی۔ تو غلام سے اس بارے میں پوچھا گیا، اس نے اقرار کر لیا۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ
جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لہٰذا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور آپ نے فرمایا قطع کی سزا 4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہوتی ہے۔ تو اب یہ 2 روایتیں ہماری اس حوالے سے ہوئی۔ اسی طرح حدیث پاک اگلی سماعت فرمائے کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن ابی بکر عن ابیہ عن عمرۃ ابنۃ عبد الرحمن ان سارقا سرق فی عہد عثمان اترجۃ فامر بها عثمان ان تقوم فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درہما بدینار فقطع عثمان یدہ۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں عبداللہ بن ابو بکر نے اپنے والد سے اور انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک شخص نے ترن چوری کی، تو حضرت عثمان غنی نے اس کی قیمت لگوائی تو اس کی قیمت 12 درہم فی دینار کے حساب سے 3 درہم لگائی گی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ قال محمد قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد فقال اهل المدينة ربع دینار ورووا هذه الاحاديث وقال اهل العراق لا تقطع اليد في اقل من 10 دراهم ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمرو وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد فاذا جاء الاختلاف في الحدود اخذ فيها بالثقة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتنی مالیت کی مقدار میں ہاتھ کاٹا جائے گا اس میں اختلاف ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ 4 دینار میں ہاتھ کاٹا جائے، اور ان حضرات نے یہی اس باب میں ذکر بھی کردہ حدیث روایت بھی فرمائی، اور اہل عراق کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ان حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر، عثمان، علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایات ذکر کی ہیں، لہذا جب حدود میں اختلاف آ گیا تو اعتبار ان روایات کا ہوگا جو ثقہ اور معتبر ہوں۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ تو ہاتھ کاٹنے کے لیے کتنی مقدار کی چوری نصاب ہے، تو فقہاء نے اس میں اختلاف فرمایا۔ ابن قدامہ حنبلی اس اختلاف کو اپنی شعر آفاق تفصیل میں لکھتے ہیں کہ نصاب سے کم چوری میں تمام فقہاء کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ حسن بصری، داؤد ظاہری، امام شافعی کے نواسے اور خوارج کہتے ہیں کہ قلیل و کثیر کیسی ہی چوری ہو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قرآن کریم میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما یہ عام حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، وہ رسی چوراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی قلیل مقدار کی چوری کرنے والا بھی محفوظ جگہ سے مال محفوظ کو چراتا ہے، لہٰذا کثیر کی چوری کی طرح اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ 4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری میں کاٹا جائے گا، جیسا کہ ابھی موطا میں بھی گزرا ہے، اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس پر صحابہ کرام کے اجماع بھی، اور اجماع کی وجہ سے آیت مذکورہ کے عموم میں تخصیص کی جائے گی۔ اور جو رسی اور انڈی کی روایت ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد ایسی رسی کہ جس کی مالیت 4 دینار کے برابر ہو، اور انڈے سے مراد مرغی کا انڈا ہو، بلکہ جو ہے وہ لوہے کا خول یعنی کہ خود ہو۔ امام احمد سے نصاب سرقہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ابو اسحاق جوزجانی سے 4 دینار یا چاندی کے 3 دراہم کی روایت ہے، یا ان کی مالیت کے برابر کوئی چیز ہو۔ امام مالک اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور اسرم سے یہ روایت ہے کہ اگر سونے یا چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی چوری کی تو 4 دینار یا تو 3 درہم کی مالیت نصاب ہے، اور ان میں سے کم تر کو نصاب بنایا جائے گا۔ لیس اور سور سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف 4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت عمر، عثمان اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، امام اوزاعی، امام شافعی، ابن منذر کا بھی یہی قول ہے، اور اس طرح 1 درہم یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ عثمان بتی نے کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 4 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صرف 5 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سلیمان بن یسار، ابن ابی لیلہ اور ابن شبرمہ کا بھی یہی قول ہے۔ جوزجانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
اس ڈھال کے عوض میں ہاتھ کاٹ دیا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ عطا، امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب کا یہ قول ہے کہ 1 دینار یا 10 درہم کی چوری سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حجاج ابن ارطاط نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 درہم سے کم چوری میں قطع ید نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ڈھال کے عوض ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم تھی۔ امام نخعی سے روایت ہے کہ 40 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو معزز طلبہ کرام، یہ مختلف روایتیں آپ کے سامنے ابن قدامہ کے حوالے سے، المغنی معاشر کبیر کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہے۔ تو قطع ید کی مقدار میں ائمہ کرام کے مابین اختلاف یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ ائمہ ثلاثہ 1/4 دینار یا 3 درہم کم از کم قطع ید کے لیے نصاب مقرر فرماتے ہیں، جبکہ اصحاب ظواہر اور خارجی قلیل و کثیر سب پر قطع ید کی حد جاری کرنے کے قائل ہیں، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب 10 درہم یا 1 دینار پر قطع ید کے قائل ہیں۔ ائمہ حضرات کی موقف اور ان کی استدلالات چونکہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل کے محتاج ہیں، اور مسئلے کے احناف جو ہے بالکل اس پر بھی آپ نے کافی دلائل سن لی، یہ قوی اور قابل عمل ہونے کی یہ اس میں اچھی خاصی وجہ ترجیح موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو ہم یہیں پہ موقوف رکھتے ہیں، اور مسئلے کے احناف ہمیشہ کئی وجوہ سے وہ عقلی دلائل ہوں یا نقلی ہوں یہ غیر پر غالب ہی رہتا ہے۔ تو اسی کو ہم نے اپنانا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہیں پہ ہم اپنے سبق کو موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔